قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. أجازنا بجميع الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه شيخنا سلامة الله الندوي قال: حدثنا الشيخ ضياء الحسن الأعظمي عن الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي. وأجازنا الشيخ المفتي محمد ثاقب الفتافوري قال: حدثنا الشيخ المفتي محمد سعيد أحمد البالندوري حفظه الله وأكرمه في الدارين قال: حدثنا الشيخ فخر الدين المرادابادي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي. وأجازنا الشيخ المفتي محبوب العالم الآسامي قال: حدثنا الشيخ عبد الحق الأعظم رحمه الله تعالى عن الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين عن شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي والشيخ العلامة الفقيه العصر رشيد أحمد الجمجوي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن الإمام الحافظ الحجة الشيخ محمد إسحاق التهلوي عن سراج الهند الشعب العسيس التهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن الكردي قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي قال: قرأت على صفي الدين أحمد القشاشي قال: أخبرنا أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناني قال: أخبرنا شمس الدين محمد بن شهاب الدين الرملي عن زين الدين زكريا بن محمد السنيكي قال: قرأت على إمام الأئمة حافظ الدنيا أبي الفضل أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي عن شهاب الدين أحمد بن أبي طالب المقرني عن سراج الحسين بن المبارك السفيدي عن عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي عن عبد الرحمن بن محمد المظفر الجامودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله بن محمد بن يوسف بن المطر الجربي عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا أحمد بن الشهاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي سوعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن آمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالدنيا ويقال القسط مصدر المقصود وهو العدل وأما القاسط فهو الجاهل. وبالسند المتصل مني إلى أمير المؤمنين الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان على الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جامعہ حاضر کے لازم عالی مقام حضرت مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب، اس ادارے کے محترم حضرت مولانا رہبر عالم صاحب، اس ادارے کے صدر جناب شیخ الطاف صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور حدیث نبوی کی محبت میں یہاں آئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن شہر مولا کے لیے ایک تاریخی دن ہے، ایک اتہاسک دن ہے، جب اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے عرض پر اس دنیا میں موجود سب سے صحیح ترین کتاب کے درس کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں تسلسل عطا فرمائے اور اس کی برکت سے اس شہر پر اپنے رحمتیں نازل فرمائے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام یہ ہے کہ جس چیز سے انسان کا نفع متعلق ہوتا ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اور جس چیز سے انسان کا نفع ختم ہو جاتا ہے، جس چیز سے آدمی کا نفع متعلق نہیں ہوتا ہے، وہ چیز خود بخود دنیا سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب برسات کا موسم آتا ہے تو جو پھل دینے والے درخت ہیں ان کے ساتھ ساتھ خضرا پودے بھی اگاتے ہیں، لیکن جو درخت ہمارے اور آپ کے کام کے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اور یہ خضرا پودے جن سے انسان کا کوئی خاص نفع متعلق نہیں ہے، موسم کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ واقف ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ سب سے طاقتور جانور شیر ہے۔ شیر نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے، اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے، بلکہ وہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ممرہ شہر کے بارے میں یہ اطلاع آ جائے کہ زو سے 2-3 شیر بھاگ کر آ گئے
اور اس محلے میں نور ہے تو شاید اکثر مکانات وہ ہوں جن کے دروازے بند ہو جائیں، لوگوں کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں، لیکن اس کے باوجود شیر کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بعض نسلیں تو بالکل ختم ہو گئی۔ ہر دن جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارے اس پورے ملک میں شیروں کی گنتی ہوتی ہے، اس کے باوجود شیر کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک بہت سیدھا سادہ جانور وہ ہے جو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتا ہے، جس کا گوشت آپ کھاتے ہیں، بکرے۔ لیکن کبھی آپ نے اخبار میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ بکروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، بکرے ختم ہوتے جا رہے ہیں، بکروں کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بڑھا رہا ہے۔ تو شیر سے انسان کی کوئی بنیادی ضرورت اور کوئی بنیادی نفع متعلق نہیں ہے، اس لیے اپنی حفاظت کی زبردست صلاحیت رکھنے کے باوجود دنیا سے شیر کی نسلیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ بکرا ایک کمزور اور نازک سا جانور ہے، لیکن اس کی تعداد میں، اس کی مقدار میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس دنیا میں بہت سے مذہبی پیشوا آئے، بہت سے انبیاء آئے، اللہ کے رسول اور پیغمبر آئے، جن لوگوں سے انسانیت کا نفع متعلق نہیں تھا، جن لوگوں سے انسانیت کی ہدایت کا تعلق باقی نہیں رہا، ان کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 570 سال پہلے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن آج اگر آپ بائبل کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 1 مہینے کے حالات پہ آپ کو 1 مہینے کی زندگی میں حضرت عیسیٰ کے محفوظ ہوئی، اور حضرت عیسیٰ جس زبان میں بات کرتے تھے اس زبان میں دنیا میں کوئی نسخہ انجیل کا موجود نہیں، کوئی اوریجنل نسخہ انجیل کا موجود نہیں۔ اس کے برخلاف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو یہ جو ابھی معلوم آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس علم کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے محفوظ شکل میں موجود ہے۔ حضور کیسے بیٹھتے تھے، حضور کے سونے کا کیا انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، مسکرانے کا آپ کا کیا انداز تھا، ساری تفصیل آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گی۔ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو محفوظ کر دیا گیا، کیونکہ آپ کی اسوے سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے ارشادات و معاملات سے، آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات سے پوری انسانیت کی ہدایت متعلق ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام ہے۔ مجھے ایک جگہ سیرت کے جلسے میں کچھ عرض کرنا تھا، وہاں بہت سے غیر مسلم بھائی بھی تھے، ایک یونیورسٹی کے غیر مسلم وی سی بھی تھے، وائس چانسلر بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے پیغمبر صاحب کی کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ کی زندگی کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو میں نے 2-3 باتیں عرض کی، اور میں نے ان میں سے ایک بات یہ کہی کہ آج بہت سے مذہبی رہنما ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بھی معلوم و متعین نہیں ہے کہ کیا واقعی ان کا وجود تھا۔ ہمارے برادران وطن شری رام جی کو مانتے ہیں،
ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 13 لاکھ سال پہلے پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ سال پہلے پیدا ہوئے۔ کم سے کم جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5000 سال پہلے پیدا ہوئے، لیکن شری رام جی کے حالات کا کوئی مستند ریکارڈ آپ کو نہیں ملے۔ یہ خصوصیت ہے تمام مذہبی پیشواؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں نے ان سے کہا کہ گاندھی جی ہمارے راشٹر پتا ہیں، بابا قوم ہیں۔ انہوں نے کیمرے کے دور میں آپ کو، انہوں نے پریس کے دور میں آپ کو، لیکن آج اگر کوئی گاندھی جی کے بھگت سے پوچھے کہ گاندھی جی کی موت کے وقت ان کے سر کے کتنے بال پکے ہوئے تھے تو کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔ لیکن آج حدیث پڑھنے والا ایک طالب علم جس نے شمائل ترمذی پڑھی ہو، وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے سر مبارک کتنے بال پکے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے تاریخی ریکارڈ کو محفوظ کرانا اس بات کی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت انسانیت کے لیے قیامت تک۔ یہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے ان حدیث کی کتابوں سے، جس کا سب سے زیادہ معتبر مجموعہ بخاری شریف ہے، اور جس کی ایک حدیث اس وقت ایک عزیز طالب علم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جس کا اس وقت یہاں درس ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے اسوے اور آپ کی سیرت سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور ان حدیثوں کی حفاظت یہ خود ایک معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ حضور کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کیف متفق عنوان قائم کر دیا، کوئی حدیث لکھ دی، بلکہ کسی عنوان کو شروع کریں گے اس کے بھی انتخاب کی ایک مسئلہ ہوتی ہے، اور کسی عنوان پر اگر اپنے باب کو اور اپنی کتاب کو ختم کریں گے اس کی بھی ان کے سامنے ایک مسئلہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو آخر میں آپ نے یہ باب پڑھا ہے، یہ باب ہے، یہ سب ہڈن ہے۔ اس کی جو مین ہڈن ہے، اس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ ہے کتاب التوحید، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بیان۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کتاب کے بالکل شروع میں پہلے وحی کا باب ذکر فرمانا، اس کے بعد کتاب الایمان لائے، ایمان کا بیان، ایمان کی تمام باتوں کا ذکر وہاں فرمایا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کتاب التوحید کو وہ کتاب الایمان کے ساتھ لاتے، لیکن توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا ذکر کیا، تمام اعمال کا ذکر کیا۔ اب اپنی کتاب کو ختم کرتے ہوئے پھر مرکزی عنوان انہوں نے قائم فرمایا کتاب التوحید، اللہ کی توحید کا قانون۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ جس شخص کا آخری کلام، جس شخص کے زبان سے نکلنے والی آخری بات کلمہ توحید ہو، لا الہ الا اللہ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو اور آپ کو متنبہ فرمایا کہ ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے فکر مند رکھے
کہ اس کا خاتمہ کلمہ توحید ہے۔ اللہ سب کا خاتمہ کلمہ توحید میں فرمائے، آخری بات جو اس کی زبان سے نکلے وہ اللہ کے ایک ہونے کا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مسلمانوں کے لیے کلمہ توحید کی اہمیت تو ہمیشہ ہے، لیکن ہمارے اس ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ آج اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اس ملک میں ایسا ایجوکیشن سسٹم لایا جا رہا ہے، آج ایسا نظام تعلیم بنایا جا رہا ہے، آج میڈیا کے ذریعے ایسی سوچ بنائی جا رہی ہے، آج ایسی فلمیں تیار کی جا رہی ہیں کہ آپ کی نسلیں شرک سے مانوس ہو جائے اور خدا نخواستہ توحید کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسکولوں میں سبوں کو سوریہ نمسکار کرنا ہوگا، سورج کی پوجا کرنی ہوگی۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسکولوں میں وندے ماترم پڑھنا ہوگا، جس میں مادر وطن کو معبود کو خدا کا درجہ دیا گیا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ سبوں کو یوگا کرنا ہوگا، اور یوگا کا ایک جز سوریہ نمسکار کو بنا دیا گیا ہے۔ حکومت اس طرح کا منصوبہ بنا رہی ہے کہ کالجوں میں، اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں باضابطہ گیتا کے شروع شامل کیے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گیتا دھارمک کتاب نہیں ہے، یہ اس ملک کے نیشنل بک ہے، قومی کتاب ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ہاتھ سے توحید کا دامن چھوٹ جائے، شرک سے ہم مانوس ہو جائے، کفر سے ہم مانوس ہو جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور سورہ یوسف پڑھیں گے تو ایک عجیب واقعہ سورہ یوسف میں نقل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے عالی حوصلہ پیغمبر تھے۔ ان کے والد حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی، اور ان کے چچا حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی، جن کی پشت مبارک سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء پیدا ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی نسل سے پیدا ہوئے۔ یہ حضرت یعقوب کے والد اور چچا ہیں، اور حضرت یعقوب کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، تمام انبیاء ان کے بعد ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، جن کے نام پر اس سورت کا نام ہے۔ اور بائبل کے بیان کے مطابق ان کے اور صاحبزادے یہودا بھی اللہ کے نبی تھے، جن کی طرف نسبت کر کے یہود اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں۔ پورا خاندان اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کا ہے، لیکن جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت آیا تو قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے چاروں طرف سے ان کو ان کے صاحبزادوں میں گھیر رکھا، جیسے عام طور پر موت کے وقت جب خاندان کے بزرگ کی موت ہوتی ہے تو خاندان کے سارے لوگ چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک حیرت میں ڈال دینے والا سوال کیا۔ آپ نے اپنے بچوں سے فرمایا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ سوچئے، ایک ایسا خاندان جو اللہ کے نبیوں کا خاندان ہے، جو اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں کا خاندان ہے، جس کے بارے میں شرک و کفر کا کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت یعقوب کو جو چیز بے چین کی ہوئی ہے، جو چیز بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ یہ بات ہے کہ میری اولاد کہیں آئندہ توحید سے منحرف نہیں ہو جائے، کہیں شرک کی طرف تو نہیں چلی جائے گی۔ جب حضرت یعقوب کے صاحبزادوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا
اور اسماعیل و اسحاق کے خدا اور حضرت ابراہیم کے خدا ایک خدا کی عبادت کریں تو اب حضرت یعقوب کو سکون ہوا اور وہ اس کی دنیا سے بچ سکے۔ میرے بھائیوں، حضرت یعقوب کو یہ خیال نہیں پیدا ہوا۔ حضرت یعقوب کی وفات مصر میں ہو رہی تھی۔ مصر ایک ایسا ملک تھا جس کی فضا پر شرک چھایا ہوا تھا۔ شرک کی تمام قسمیں مصر میں تھیں۔ وہاں مورتیوں کی بھی پوجا ہوتی تھی، وہاں بادشاہ کی پوجا ہوتی تھی، وہاں سورج اور چاند کی پرستش ہوتی تھی، وہاں گائے کی پوجا ہوتی تھی، وہاں دریاؤں اور سمندروں کی پوجا ہوتی تھی۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہندوستان کا جو ماحول ہے مشرکانہ، اس ماحول سے بہت ہی ملتا ہوا ماحول مصر کا اس زمانے میں تھا۔ اور مصر میں اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار بھی حاصل ہوا، لیکن اس ملک کی اکثریت ہمیشہ مشرک ہے۔ چند حضرات جو کنعان سے جو خاندان آپ کا آیا اور کچھ لوگ جو آپ سے متاثر ہوئے وہ مسلمان ہوئے، باقی پورا مصر اس کی غالب اکثریت ہمیشہ شرک و کفر پر قائم ہے۔ ہندوستان کی یہی صورت ہے۔ اس ملک میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور بعض علاقوں میں جو ان کا اقتدار 1200 سال تک قائم رہا ہے، لیکن اس ملک کی اکثریت ہمیشہ مشرک ہے۔ مسلمان ہمیشہ ایک اقلیت کے حیثیت سے اس ملک میں انہوں نے زندگی گزاری اور آج بھی گزاری، اور شرک کی جتنی قسمیں مصر میں پائی جاتی ہیں وہ تمام قسمیں دوستوں آج ہندوستان میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں درختوں کی پوجا ہوتی ہے، سورج اور چاند کی پرستش ہوتی ہے، مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے، جانوروں کی پوجا ہوتی ہے، بعض جانوروں کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ پوری صورتحال ہمارے ملک کی موجودہ اس صورتحال کے مطابق ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی۔ اس چیز میں حضرت یعقوب کو بے چین و بے قرار کر رکھا تھا کہ کہیں ہماری اگلی نسلیں شرک کے دریا میں بہہ نہ جائیں، شرک و کفر کا شکار نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا آخری مرکزی عنوان کتاب التوحید کے واسطے سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج کے ماحول میں ہر مسلمان کو اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کی آنے والی نسلوں کا ایمان نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ خیریت سے ہے۔ پہلے جہالت کی وجہ سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، اب تعلیم کے ذریعے گمراہی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کے بچوں کو شرک و کفر سے مایوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پرکھ، ہمارے آباء و اجداد اتنے ترقی یافتہ تھے، ان کے دور میں پلاسٹک سرجری اتنی ترقی یافتہ تھی کہ انسان کے سر میں ہاتھی کی سور لگا دیا، جیسا آپ گنپتی جی کی فوٹو دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ہماری فضائیہ اتنی ترقی یافتہ تھی کہ ہنومان جی پورا پہاڑ اٹھا کر سری لنکا لے کر چلے گئے۔ ہم کو اور آپ کو تو اس پر ہنسی آئی، لیکن جو ہمارے معصوم بچے ہیں جن کے ذہن کی تختی بالکل سادہ ہے، اس عمر میں جو بات سمجھا دی جاتی ہے وہ انسان کے ذہن پر، اس کے دل و دماغ پر نقش کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب ختم کیا کتاب التوحید پر، اور ہم کو اور آپ کو یہ بات بتائی کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی اور اپنی نسلوں کے بارے میں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ عقیدہ توحید پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، اور یہ امانت جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے حاصل ہوئی ہے، اس امانت کو ہم اگلی نسلوں تک اسی طرح پہنچائیں۔ یہ سبق آپ کو اس سے لے کر جانا چاہیے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرکزی عنوان کے تحت
نیچے جو آخری عنوان ذیلی عنوان سب ہڈن جو قائم کیے ہیں وہ بھی بہت توجہ کے لائق ہے۔ وہ عنوان یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کی جائے، انسان کے اعمال جو کچھ اس نے کیے اور انسان کے اقوال جو بول اس کی زبان سے نکلے ان سب کو تولا جائے گا، ان سب کو وزن کیا جائے گا۔ پھر آگے امام بخاری نے کچھ لفظی بحثیں دی ہیں، اس عوامی مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس کو انشاءاللہ اساتذہ آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا۔ کیوں عنوان قائم کیا؟ اس زمانے میں ایک فرقہ ایسا تھا، ایک گروہ ایسا تھا جس کی سوچ یہ تھی کہ جو بات ہماری عقل میں آئے گی اس کو ہم قبول کریں، چاہے کوئی بات قرآن و حدیث میں آ جائے، اگر ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے تو ہمارے لیے وہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی قرآن و حدیث فیصل نہیں ہے، ہماری عقل فیصل ہے۔ ہماری عقل میں اور سمجھ میں جو بات آئے گی ہم اس کو قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ تولا ایسی چیز کو جاتا ہے جو حجم والی چیز، جس میں گہرائی ہو، جس میں لمبائی اور چوڑائی ہو، اس کو تولا جاتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہمارے زبان سے نکلتے اور فضا میں تحریر ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے اعمال جو دو گھڑی ٹھہرتے نہیں ہیں، ان کو کیسے تولا جائے؟ یہ تو آراز ان میں کوئی جسامت نہیں ہے کہ اس کو تولا جا سکے۔ یہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ، ان کا یہ خیال تھا، یہ عقل پرست لوگ تھے، یہ عقل کو قرآن و حدیث سے بھی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر رد فرمایا ہے، اور امام بخاری کی ترتیب کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے انسان کی تمام صلاحیتیں ناقص ہیں، اللہ نے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن اس دیوار کے پیچھے جو چیز ہے اس کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ہمیں اپنی آواز پہنچانے کی صلاحیت دی ہے، لیکن اگر یہ لاؤڈ اسپیکر موجود نہیں ہوتا تو ہم اس مجمع تک بھی اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے زبان میں چکھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن جب آدمی مریض ہو جاتا ہے تو اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہو، چکھنے کا کام بھی صحیح طور پر نہیں کر پاتا۔ جیسے انسان کی تمام صلاحیتیں ناقص ہیں، اسی طرح انسان کی عقل بھی ناقص ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو سمجھ لیں۔ آج آپ دیکھیے ہر دن ایک نئی تحقیق آتی ہے، خاص کر میڈیکل دنیا میں۔ کچھ دنوں ایک دوا کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑی اچھی دوا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے منفی اثرات کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ دوا زہر ہے، اس کو پابندی لگ جانی چاہیے۔ یہ انسان کی عقل کوتاہ کا حال ہے۔ اس لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معاملے میں ایک مسلمان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ بات ہماری عقل میں آ گئی، ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اللہ نے کوئی بات فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات معتبر طریقے پر ثابت ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مومنانہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی بات تو صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو صحیح ہے، یہ ہماری عقل کی کوتاہی ہے کہ میں اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ یہ ہماری عقل کی کوتاہی ہے۔ ایک ہے کسی بات کا عقل کے خلاف ہو رہا، اور ایک ہے کسی بات کا ہماری عقل سے اونچا ہو۔ تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہماری عقل سے اونچی بات ہے۔ دیہات میں جو کسان ہل جوتتا ہو،
اگر آپ اس کو کمپیوٹر سائنس کی باریکیاں سمجھائیں یا اس کو یہ باریکیاں سمجھ میں آئیں گی؟ ایک نابالغ بچہ 4-5 سال کا اگر اس کو بلوغ اور جوانی کے مسائل سمجھائیں گے تو کیا اس کو سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا وجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوانی کے بعد انسان کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں اس کسان اور اس نابالغ بچے کے عقل سے پوچھی جاتی ہیں۔ تو کوئی بات اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی، ہماری عقل اس کو سمجھنے میں غلطی کر سکتی ہے۔ دوستو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ شریعت کو اپنی عقل کی ترازو میں تول کر فیصلہ کرے۔ ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے دستخطی مہم چلائی تھی، بہت سی جگہوں سے ایسی باتیں آئی کہ بعض مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے کہا کہ شریعت کا یہ حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے۔ آپ کیا ہیں اور آپ کی عقل کیا ہے؟ جیسے ہماری تمام صلاحیتیں محدود ہیں، ایسے ہی ہماری عقل و فہم کا دائرہ بھی محدود ہے۔ اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور وہ بات میری عقل میں نہیں آئی تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے وہ صحیح ہے، ہماری عقل کی کوتاہی ہے کہ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس فرقے پر رد کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، جب اللہ نے فرمائی ہے تو وہ بات صحیح ہے۔ اور آج تو عقل سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے، ہر چیز کو توڑنے کی ترازو اس شے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آج بخار کو توڑنے کی ترازو موجود ہے، آپ تھرمامیٹر کے ذریعے بخار کی مقدار معلوم کرتے ہیں۔ آج بلڈ پریشر کو توڑنے کی ترازو موجود ہے، آپ مشین کے ذریعے اپنا بلڈ پریشر معلوم کرتے ہیں، خون میں شوگر کی مقدار معلوم کرتے ہیں۔ گرمی اور ٹھنڈک کو تولا جاتا ہے، درجہ حرارت معلوم ہوتی ہے، ہوا کی رفتار کو تولا جاتا ہے اور ہوا کی رفتار بتائی جاتی ہے۔ تو جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس دنیا میں ایسی اندیکھی چیزوں اور جسامت سے محروم چیزوں کو توڑنے کے آلات بنانے کی صلاحیت اپنے بندوں کو دے دے، کیا اللہ قیامت کے دن آخرت میں انسان کے اعمال کو نہیں توڑ سکتے؟ یقیناً توڑ سکتے۔ اور آج تو اس کی دلیل فراہم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا ہے پنڈت سے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا ہے پنڈت جی سے۔ پنڈت جی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، مولوی صاحب سنا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ قیامت میں انسان کو نامہ اعمال بھی دیا جائے گا اور اس نامہ اعمال میں ساری چیزیں زندگی کو ہوں گی، کب اس نے کھایا، کب پیا، کب پیشاب کیا، کب ضرورت سے فارغ ہوا۔ تو مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا نامہ اعمال ہو جائے گا کہ ایک آدمی کا نامہ اعمال اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پورا مکان اس کے لیے کافی نہیں، اور پھر اس کو اس کے ہاتھ میں کیسے دے دیا جائے گا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پنڈت جی سے پوچھا، ایک بات آپ ہمیں بتائیں، زندگی میں کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی؟ پنڈت جی نے کہا، مولوی صاحب یہ تو پوچھنے کے بعد ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ کہا کچھ کتاب وغیرہ بھی پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں صاحب میں بہت بڑا اسکالر ہوں، میں نے ہزاروں صفحات پڑھے، کچھ مختلف شہروں میں مختلف مقامات کو بھی جانے کا موقع ملا ہے، اب میں تو پورے دیش میں پھر چکا ہوں۔ حضرت نانوتوی نے پوچھا کہ یہ شخصیتیں، یہ کتابیں، یہ مضامین، یہ مقامات، یہ سب ہیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں؟ کہنے لگے بالکل محفوظ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ یہ جو دماغ میں مغز کا حصہ، دماغ جو ہے بھیجے کا حصہ، اس کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ میموری ہے، حافظے کا جو کام کرتا ہے، اور اس کا وزن 2.5 تولہ ہوگا یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی چھوٹی سی مشین میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں آدمی کی صورتیں محفوظ کر دی، ان کا بایو ڈاٹا محفوظ کر دیا، کتاب کے ہزاروں صفحات محفوظ کر دیے، ہزاروں مقامات کی صورتیں اور تصویریں محفوظ کر دی، اتنی چھوٹی سی چیز میں۔ تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ نامہ چھوٹے سے نامہ اعمال میں انسان کی پوری زندگی کو محفوظ فرما دے؟ پنڈت صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن آج تو ایک آئی ٹی کا معمولی طالب علم سمجھ سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چپ میں کتنی ساری معلومات، ہزاروں لاکھوں صفحات، ہزاروں لاکھوں تصویریں محفوظ کر دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نامہ اعمال میں ایک انسان کی پوری زندگی کو محفوظ کرنا کیا دشوار ہے؟ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی، چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ ایسی علامتیں، ایسی معلومات، ایسی ایجادات، ایسے اختراعات آتی جائیں گی جو اسلام کے اس تصور کی حقانیت اور سچائی کو ہمارے اور آپ کے سامنے آئینہ بنا کر رکھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں سے، دانشوروں سے، تعلیم یافتہ لوگوں سے میری گزارش ہے، اس نقطے کو سمجھیں کہ جیسے انسان کی تمام صلاحیتیں محدود ہیں، اسی طرح ہماری عقل کا دائرہ بھی محدود ہے۔ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہو، ہماری زبان چکھنے میں غلطی کر سکتی ہے، ہماری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں، ہمارے کان سننے میں غلطی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کا ادراک غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان کی بنیاد و اساس ہے، اور اس کی طرف امام بخاری نے یہاں متوجہ فرمایا ہے۔ یہ جو کتابیں حدیث کی ہوتی ہیں، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ عنوان کا ہوتا ہے، جس کی ابھی ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی، اس کو ہمارے یہاں درسی زبان میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں، ٹرم لکھے ترجمۃ الباب۔ دوسرا حصہ سند کا ہوتا ہے۔ جو طلبہ اس وقت آپ کے سامنے اس کتاب کو مکمل کر رہے ہیں، وہاں سے لے کر ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو کس طرح نقل کیا، کس نے کس سے نقل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے سنا، ان سے کس تابعی نے سنا، ان سے کس نے سنا، یہاں تک کہ امام بخاری نے کس سے سنا، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہندوستان میں جو حدیث کے سب سے بڑے امام تھے شاہ ولی اللہ صاحب، وہاں تک یہ حدیث کیسے پہنچی، پھر وہاں سے لوگ لے کر طلبہ عزیز تک یہ حدیث کیسے پہنچی۔ ایک سونے کی زنجیر ہے جس کے ایک طرف رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کا دوسرا سرا حدیث پڑھنے والے طالب علم کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ یہ بہت برکت کی نسبت ہے کہ حدیث کے ذریعے ایک امتی اپنے نبی سے جڑ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سند، اس کو اصطلاح میں سند کہتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اپنے اس طالب علم نے مصنف کی سند تو کتاب میں موجود ہے، امام بخاری سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن ان کے استاد سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کی جو سند ہے، ماشاءاللہ ان طلبہ نے، اس بچے نے بھی آپ کو سنا ہے۔ یہ اس دین کا معجزہ ہے۔ کوئی دنیا کی مذہبی اور غیر مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی سند دنیا میں موجود ہے، جس کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ اس سند سے یہ کتاب ہم تک پہنچی۔ یہاں تک کہ آپ انجیل کو دیکھیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان صرف 500-600 سال کا فاصلہ ہے، لیکن کسی انجیل کی کوئی صنعت موجود نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس طرح آپ کی باتوں کی حفاظت کی گئی ہے، اور اس پورے سلسلے کا نہ صرف نام لوگوں کے ذہن میں ہے بلکہ ان کے حالات بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی ایک بار بھی ان کا جھوٹ بولنا ثابت ہوا ہو تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ بیٹے نے اپنے باپ کی حدیث کو رد کر دیا اور کہا کہ میرے باپ اس معاملے میں معتبر نہیں۔ شاگرد نے اپنے استاذ کی حدیث کو رد کیا کہ یہ ہمارے استاذ اس کے اہل نہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کذب و دروغ گوئی سے بچانے کے لیے نہ لوگوں نے نسبی رشتوں کا لحاظ رکھا اور نہ احترام کے رشتوں کا لحاظ رکھا، بلکہ صاف صاف دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے جو معتبر راوی تھے ان کا بھی ذکر کیا، اور جو غیر معتبر راوی تھے ان کو غیر معتبر کہنے میں کسی تعمل سے کام نہیں ہے۔ اس طرح یہ حدیث محفوظ شکل میں ہم تک اور آپ تک پہنچی۔ یہ دو حصہ ہوگا، ترجمۃ الباب اور سند۔ تیسری چیز حدیث ہو، حدیث سے مراد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی زبان مبارک سے کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے اس پر نفیر نہیں فرمائی، یا صحابی نے حضور کی کوئی کیفیت نقل کی، آپ کی شکل و صورت کے بارے میں، آپ کے بالوں کے بارے میں، آپ کے چہرے مبارک کے بارے میں، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ سب حدیث میں شامل ہے۔ تو یہاں اس کے بعد حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب، رحمان کو بہت محبوب۔ اب بہت محبوب ہیں تو یہ خیال ہوگا کہ بہت بھاری کلمے ہوں گے، بولنے میں دشواری ہوگی، زبان پر تو کے الفاظ نہیں چڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، اللہ کو محبوب ہے لیکن بولنے میں بہت ہلکے ہیں، زبان پر بولنے میں بہت آسان ہے۔ ایسے حروف ہیں کہ قواعد تجوید کے لحاظ سے، تلفظ کے لحاظ سے اس کو بولنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو یہ خیال ہوگا کہ یہ بڑا آسان عمل ہے تو آخرت میں اس کا ثواب بھی کم ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایسا سبھی لطافت النظام، بولنے میں تو بڑے ہلکے ہیں لیکن آخرت میں اللہ کی میزان میں، اللہ کی ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ کو محبوب ہے، بولنے میں آسان ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ ہمارے استاد حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بڑی لطافت ہے۔ اس آخری حدیث کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے کہ وہ پاپڑ کھاتے ہو، کھانے میں بہت ہلکا معلوم ہوتا ہے لیکن پیٹ میں جانے کے بعد بہت وزنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ بولنے میں بہت آسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ترازو میں اس کا وزن بہت ہے۔ یہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سب لوگ ایک دفعہ پڑھ لیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دو مختصر ترکیب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی ذات قابل تعریف اور تمام کمزوریوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک بھی ہے، قابل تعریف ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات بڑی عظمتوں والی ہے اور تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ
یہی مضمون مسلم شریف میں بھی آیا۔ مسلم شریف میں الفاظ میں فرق کے ساتھ احب الکلام علی الرحمن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ چار کلام ہیں۔ سبحان اللہ جو تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دونوں کا خلاصہ ہے۔ تیسرے کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حمد و بڑائی کا بیان ہے اور اللہ کی تسبیح کا بیان ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کا، عظمت کا اور تسبیح کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ دو کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ جو لوگ حاجت مند اور ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو وہ چیز محبوب ہوتی ہے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو۔ ایک بھوکا آدمی ہو اور اس سے آپ پوچھیے کہ بھائی کو اس وقت کیا چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، کہے گا بھائی کھانے کا انتظام کر دیجیے۔ اگر ٹھنڈک کا موسم ہو ایک آدمی کے پاس گرم کپڑے نہیں ہو اور آپ ان سے کہیں کہ کوئی اپنی ضرورت بتاؤ، جو چیز تم کو بہت محبوب ہو بتاؤ، کہے صاحب گرم کپڑے کا انتظام کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ حاجت سے مابرا، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اس لیے چیزوں کی لذتوں سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حمد بیان کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے۔ اللہ نے تمام دنیا کو پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے، اور اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے حمد اور تسبیح۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ آپ پوری نماز کو دیکھ لیں، آپ کی نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اللہ کی حمد، آپ ثنا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد، رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو پوری نماز حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ روزہ آپ افطار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو اللہ کی حمد، آپ حج میں جاتے ہیں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو تمام کائنات کو انسان کے لیے اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے حمد و تسبیح ہے، اور اس کلمے میں اللہ کے حمد اور تسبیح جمع ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ العظیم، تسبیح بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ یہ دونوں کلمے بولنے میں بہت آسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں کلمے بہت محبوب۔ یاد رکھیے، دنیا میں چیزوں کا وزن مقدار اور حجم کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ 10 کلو لوہا ہوگا تو 5 کلو لوہے سے اس کا وزن زیادہ ہوگا، اس کا حجم زیادہ۔ ایک آدمی اگر آپ کے پاس 6 فٹ اونچا آدمی آ جائے، اور آج کل 56 انچ کی اصطلاح بہت چلی ہوئی ہے، اتنا چوڑا اس کا بدن، اس کا وزن زیادہ ہو جائے، اور ایک پتلا دبلا آدمی ہو تو اس کا وزن کم ہو جائے۔ دنیا میں چیزوں کا وزن چیزوں کے حجم اور اس کی مقدار کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ آخرت میں چیزوں کا وزن اللہ کی محبوبیت کی وجہ سے بڑھتا ہے، مقدار کی وجہ سے نہیں بڑھے گا، محبوبیت کی وجہ سے بڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے اگر ایک رائے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا تو تمہارے بہت پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے اللہ کی نظر میں اس کا وزن زیادہ ہے۔ بہت پہاڑ 8 کلومیٹر کے علاقے میں واقع ہے، دیکھا آپ نے ایک رائے کا وزن بڑھ گیا 8 کلومیٹر کے برابر پتھروں اور چٹانوں کے مقابلے میں، کیوں؟ اللہ کی محبوبیت کی وجہ سے۔ صحابہ نے اسی وقت ایمان کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا
جب حضور کے پیچھے یہ تاریخ نہیں تھی، ایسی روشن تاریخ جس کی وجہ سے اسلام کا دشمن بھی آپ کی بڑائی کو ماننے پر مجبور ہے، اور مغرب کا بھی اگر ایک آدمی دنیا کی 100 اہم شخصیتوں کا انتخاب کرے تو وہ اس بات پر مجبور ہے کہ وہ اس میں پہلے نمبر پر ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت صحابہ نے حضور کی دعوت پر لبیک، تو اللہ کی محبوبیت کی وجہ سے ان کا مطلب سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلے ہوئے تھے، درخت پر چڑھے، جھاڑ پہ چڑھے، تیز ہوا چلی، تہمت کا کپڑا ذرا ہٹ گیا تو صحابہ نے دیکھا کہ اتنی پتلی ٹانگیں ہیں آپ کی، گویا کہ کوئی لکڑی سی ہو، تو بے ساختہ صحابہ کو ہنسی آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو عبداللہ بن مسعود کی پتلی اور باریک ٹانگوں پر ہنسی آتی ہے، تمہیں معلوم ہے اللہ کے دربار میں اس کا کتنا وزن؟ ان کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تو آخرت میں جو چیزوں کا وزن بڑھے گا وہ محبوبیت کی وجہ سے۔ غزوہ تبوک کے موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے اس وہیں میں لانے پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ تھا لے آئے، حضرت عمر نے گھر کی ساری چیزیں آدھی آدھی کرتی لے آئے، پورا مسجد نبوی کا صحن سونا چاندی اجناس انبار سے بھر گیا۔ ایک انصاری صحابی جو بہت غریب اور کاشتکار آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بڑی لجاجت کے ساتھ اور احساس شرمندگی کے ساتھ چند کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کی۔ عرض کیا اللہ کے رسول میں مذکور آدمی میرے پاس کچھ نہیں تھی، جب میں نے آپ کا اعلان سنا تو میں نے ایک یہودی کے نام مزدوری کی، یہ چند کھجوریں ہمیں میسر آئی، اس کو آپ کی خدمت میں نظر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، آپ نے فرمایا دیکھو ان کھجوروں کو اس پورے انبار پر بکھیر دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کھجوروں کی وجہ سے ان سب کو قبول کرے۔ کہ آخرت میں چیزوں کا وزن مقدار سے نہیں بڑھتا، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت سے بڑھتا۔ تو یہ دونوں کلمے جو کہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے، اس کے دونوں کلموں کا وزن قیامت میں انشاءاللہ بہت ہوگا۔ اس آج کے اس دن سے آپ یہ سبق لے کر جائیں کہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر کریں۔ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ بھی سوچو کہ اپنی کتاب کو شروع کیا اخلاص حدیث، ایسی حدیث ہے جس میں اخلاص نیت کا ذکر ہے، اور ختم کیا ایسے حدیث پر جس میں اللہ کا ذکر۔ اگر اعمال کی ابتدا نیت سے ہو، حسن نیت سے ہو، اور اعمال کا اختتام اللہ کے ذکر پر ہو تو انشاءاللہ وہ عمل مقبول ہوتا ہے۔ اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ہر عمل کی ابتدا نیت سے کرو، اور یہ پورا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دو۔ اللہ کے ذکر پر، اللہ کے حمد پر اس کو ختم کرو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو اللہ کے حمد سے جوڑ دیا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ یہ ہمارے قوت بازو کی تعریف نہیں ہے، تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے کھلایا اور جس نے مجھے پلایا اور جس نے مجھے دین حق کی ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ کھانے کے بعد یہاں تک کہ استنجے سے فارغ ہونے کے بعد ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جوڑ دیا۔ تو جس عمل کی ابتدا اخلاص نیت سے ہوگی اور جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے اور اس عمل کا اختتام اللہ کے ذکر پر ہوگا تو انشاءاللہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ یہ اس کتاب کا سبق ہے۔
وقت بہت ہو گیا ہے اور موقع نہیں ہے کہ میں آپ سے اور کچھ بات کروں. میں ایک دو بات سے پہلے جن طلبا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن طلبا نے اس کتاب کی تحقیق، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت خوشی کی بات ہے. اپنے بیٹے کے ڈاکٹر بننے پر، انجینئر بننے پر، وکیل بننے پر ماں باپ کو جب یہ خوشی ہوتی ہے اور خود پڑھنے والے کو جب یہ خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی کوئی بری بات نہیں ہے. ہر علم نافع اسلام میں موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی اور ناز ہونا چاہیے آپ کو اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کے ذریعے آپ کی نسبت جوڑی. یہ نسبت ساری نسبتوں سے زیادہ عزیز ہے اور یہ رشتہ سارے رشتوں سے زیادہ ضروری ہے. اس رشتے کے بہت سے تقاضے ہیں، لیکن میں آپ سے صرف یہ دو باتوں کا بھی آپ سے ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں. ایک بات تو یہ ہے، ہمارے اب آپ کے عمل کا معیار دوسرے لوگوں سے اونچا ہونا چاہیے. آپ جس گھر میں ہوں، جو آپ کے دوسرے افراد خانہ ہیں، انہوں نے عصری تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن لوگ محسوس کریں کہ جو شخص علم دین حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، جو شخص قرآن اور حدیث پڑھتا ہے، اس کے پاس مال تو نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس سونے اور چاندی کی دولت تو نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس اخلاق کی دولت ہوتی ہے، اس کے پاس دینداری کی دولت ہوتی ہے. لوگ ایک نمایاں فرق محسوس کریں آپ کے درمیان اور گھر میں رہنے والے دوسرے افراد خانہ کے درمیان. ایک طریقہ سیاسی لوگوں کا، سیاست کا طریقہ یہ ہے کہ سیاستدان لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کرتے ہیں. ابھی 2019 میں الیکشن ہوگا، آپ دیکھیں گے ہر پارٹی اپنا مینیفیسٹو پیش کرے گی اور ہر امیدوار آ کر آپ کے محلے میں خطاب کرے گا، ایسا یقین دلائے گا کہ آپ ہمیں ووٹ دے کر جتا دیجیے، پانی نہیں، ہم آپ کے محلے میں دودھ کی نہر جاری کر دیں گے اور آپ شہد کے چشمے ہم آپ کے محلے میں یہاں ہم کھینچ لائیں گے، ہتھیلی میں جنت دکھائی جاتی ہے. یعنی لوگ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. آپ انبیاء نبی کے وارث ہیں اور نبی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ نبی اپنی بات کے سے پہلے قوم پر اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا سے تشریف لائے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھے. پہلے توحید کی دعوت نہیں دی، پہلے رسالت اور ایمان کی دعوت نہیں دی. پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہارے درمیان عمر کے 40 سال گزارے، تم نے ہمارے بچپن کو دیکھا ہے، تم نے ہماری جوانی کو دیکھا ہے، تم نے ہمیں دن کی روشنی میں دیکھا ہے، تم نے ہمیں رات کی تاریکی میں دیکھا ہے. تم بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا تھا یا جھوٹا پایا؟ ایک ہی جواب تھا لوگوں کا کہ آپ سچے. حضور نے پوچھا تم نے ہمیں امانت دار پایا یا خیانت کرنے والا، دھوکہ دینے والا پایا؟ ایک ہی جواب تھا لوگوں کی زبان پر کہ آپ صادق ہیں اور آپ کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اطمینان کے لیے پوچھا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا بظاہر حالات ایسے نہیں کہ کوئی فوج باہر کھڑی ہو اور وہ ہم پر حملہ ہو جائے، لیکن آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، اس لیے اگر آپ کہیں گے تو ہم اس پر یقین کریں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی. دیکھو پہلے حضور نے اپنی ذات کو پیش کیا، پھر اپنی بات کو پیش کیا. دنیا کے لوگ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، ان میں یہ جرات نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو پیش کریں. کوئی محلے کا آدمی، کوئی لیڈر آ کے کھڑا ہو جائے،
کہ صاحب ہم آپ کے محلے میں 25 سال سے ہیں، کبھی ہم نے جھوٹ کہا کیا کبھی ہم نے کسی کو تکلیف دی، کیا کبھی آپ نے ہماری زبان سے گالی سنی، کیا کبھی آپ نے ہم کو شراب پی کر سڑک پر جھولتے ہوئے دیکھا؟ ہمت نہیں ہے کسی لیڈر کو کہ وہ یہ بات کہہ سکے۔ عالم کی شان یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کر سکیں۔ آپ اپنا ایسا کردار پیش کریں کہ لوگ آپ کی بات کو قبول کرنے پر مجبور ہوں۔ بہت سے علماء اور بزرگ ایسے تھے، لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، کہتے تھے کہ فلاں مولانا صاحب اس طرح کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا، اس کی سنت یہی ہو۔ فلاں مولانا صاحب کو ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب سے ہم نے سمجھا کہ دین کا صحیح طریقہ یہی ہے، لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک صاحب کینیڈا کے آئے، مجھے بھی تکلیف کی وجہ سے کرسی پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم نے اپنے جان پر ہاتھ رکھ کر رکوع کیا اور سجدہ کیا اشارے سے۔ تو بعد میں کہنے لگے مجھے بڑا شبہ تھا کہ سجدے کا اشارہ کیا ہوگا، کیا ہاتھ آگے بڑھا کر جھکایا جائے یا ہاتھ کو اپنی جگہ رکھ کر سر جھکایا جائے، لیکن آج آپ کا عمل ہم نے دیکھ لیا اور معلوم ہوا کہ سر کو جھکانا چاہیے، تو اب میں مطمئن ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عالم کے عمل کو عام مسلمان اس نظر سے آج بھی دیکھتا ہے۔ ہمارے اعمال حالانکہ ویسے نہیں ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں عالم نے ایسا کیا ہے تو یقیناً یہ بات ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہم کو اپنا عمل ایسا بنانا چاہیے۔ ہمارے عمل کا معیار بہت گھٹ گیا ہے۔ ہمارے آپس کے جب اختلاف ہوتا ہے ہمارے درمیان، جب کوئی امتحان کا موقع آتا ہے، ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ دمشق کے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور جو دمشق کا گورنر تھا وہ جمعہ کا بیان سننے کے لیے ان کے یہاں جاتا تھا اور گورنر کے ساتھ اپنا غلام بھی جاتا تھا۔ تو جب غلام نے دیکھا کہ میرا آقا بہت متاثر ہے عالم سے، شیخ سے، وہ جا کر اس نے تنہائی میں ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ حضرت آپ سے ایک درخواست ہے، ہمارے مالک آپ کے بیان سے بہت متاثر ہے، ایک جمعہ غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت پر بیان کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے مالک کے دل میں بات آ جائے آزاد کرنے، شیخ نے وعدہ کر لیا۔ ایک جمعہ گزرا، دو گزرا، مہینہ، 2 مہینہ، 6 7 8 مہینے کے بعد ایسا ہوا اس دن جمعہ میں شیخ نے پورا بیان فق رقاب کی فضیلت پر، غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت پر پورا بیان کیا۔ گورنر بہت متاثر ہوا، جیسے ہی نماز ختم کر کے باہر نکلا، اس نے اپنے اس غلام سے کہا کہ آج سے تم آزاد ہو۔ بہت خوش ہوا غلام، شیخ کے پاس پہنچا، کہا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج بیان فرمایا اور میرا آقا متاثر ہوا، اس نے آج مجھے آزاد کر دیا ہے، لیکن مجھے آپ سے ایک شکایت بھی ہے، یہی بیان اگر آپ کا 6 مہینہ 8 مہینہ پہلے ہو گیا ہوتا تو میں کب کا آزاد ہو جاتا۔ شیخ نے کہا ایک بات سنو، میں ایک غریب آدمی، اپنی ضرورتیں مشکل سے پوری ہو جاتی، نہ میرے پاس کوئی غلام تھا نہ باقی تھا۔ جب تم نے یہ بات کہی اور میں نے وعدہ کر لیا تو ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے شروع کیے، اور آج سے چند دنوں پہلے میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں تو غلام خرید سکوں، تو میں نے یہ غلام خریدا۔ اور آج میں جب جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور نیت تھی کہ میں اس موضوع پر بیان کروں گا، تو پہلے میں نے غلام کو آزاد کیا اور پھر مسجد میں آ کر بیان کیا، تب ہمارے آقا کو اس کا اثر ہوا اور اس نے تم کو آزاد کیا۔ اگر میرا اس پر عمل نہیں ہوتا اور میں اس پر بیان کر دیتا تو شاید تمہارے آقا کے دل پر اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ تو میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، اس طرح سے علماء سے اکثر کہ میں بھی اس کا برابر اٹھا دیتا ہوں۔
ہمیں اپنے عمل کے معیار کو اونچا اٹھانا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء اگر مستحبات پر عمل کریں گے تو عوام مباح اور جائز چیزوں پر اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اور علماء اگر جائز چیزوں کو پر عمل کرنے لگیں گے جو آخری حد ہوگی جواز کو اس پر عمل کریں گے تو عوام محرمات میں حرام اور مکروہ میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے گزارش ہے علماء کے لیے یہ بات فکر کرنے کی ہے۔ آپ چونکہ نوجوان ہیں، ہم لوگوں کی عمر ایسی ہو گئی جب عمر بڑھ جاتی ہے تو اسلام مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آپ شروع سے یہ مزاج بنائیے کہ یہ کتاب آپ کی کتاب درس نہیں، یہ کتاب آپ کی کتاب زندگی ہے۔ آپ کی پوری زندگی اس کتاب کے سانچے میں بند ہے۔ اور امام بخاری کے بارے میں یہ بات آئی ہے، حدیث کو وہ لکھتے تھے اور پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ تیر اندازی کی فضیلت کی جب انہوں نے حدیث لکھی تو خاص طور پر تیر اندازی کی مشق کی طور پہ اس حدیث پر عمل ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ موقع ایسا ہے کہ 3 دنوں تک امام بخاری کو فاقے سے گزرنا پڑا، درخت کے پتے کھانے پڑے۔ جو امام بخاری کے خادم تھے وہ حاتم بن براد، اور امام بخاری بہت دولت مند اور صاحب ثروت آدمی تھے، سفر میں یہ صورت حال ہو گئی تو انہوں نے امام صاحب سے کہا، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ 3 دنوں سے آپ فاقوں سے بچا ہیں، درخت کے پتوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری نے فرمایا کہ مجھے اس سے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بولی ہے جس سے شاہ ابی طالب نے آپ کو گزارا گیا اور جس میں صحابہ نے درخت کی پتیاں کھا کر اپنا وقت گزارا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے فضلے کا، ہمارے پائخانے کا رنگ بدل گیا تھا، جانوروں کی طرف فضلہ ہونے لگا تھا، درخت کی پتیوں اور چھالوں کے کھانے کی وجہ سے۔ اس سنت سے میں محروم تھا، اضطراری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سنت پر عمل کرا دیا، اس لیے مجھے اس سے خوشی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کتاب کو صرف کتاب درس نہیں محدود رکھیے، اس کتاب کو کتاب حیات بنائیے، اس کتاب کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیے، تو انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک امام بخاری بن جائے گا اور آپ عوام کی طرف جب جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا فیض ہے کرنا، آپ کی روشنی ہے گی۔ دوسری ایک بات میں 5 منٹ میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت ضروری چیز امت کی فکر امت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے، انبیاء وارث ہے، ایک اہم میراث امت کی فکر، یہ ہم لوگوں میں بہت کم ہو گئی۔ میں ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں۔ اسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے، نوجوان آئے صاحب، جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنظر غائب ان کی نماز کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کر آئے تو حضور نے فرمایا کہ اٹھے، لوٹ کر واپس ہو جائے، فصلی، دوبارہ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، حقیقت میں تمہاری نماز نہیں۔ پھر گئے، پھر 4 رکعت نماز پڑھی، پھر جلدی جلدی نماز پڑھے آئے، پھر حضور نے لوٹا دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا۔ اب 3 دفعہ لوٹانے کے بعد انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آخر میں کیسی نماز پڑھوں؟ مجھے ایسی ہی نماز پڑھنے آتی ہے۔ یہ کہ حضور کی تربیت کا طریقہ تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ جس کو عمل کرنا ہے پہلے اس میں پیاس پیدا ہو جائے، تب اس کو بات بتائی جائے تاکہ اس کو ذہن میں محفوظ نہیں سکے۔ تو حضور نے پھر نماز کا طریقہ بتایا کہ جو نماز کے افعال ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ کیا جائے۔ میں اس مسئلے میں نہیں چاہتا کہ افعال صلاۃ کی تعدیل کا کیا ہو، جو افعال واجبہ ہیں ان کا کیا حکم ہے، جو افعال مسنونہ ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے آپ ایک دوسرا سبق لیجیے، کیا ہماری اور آپ کی مشغولیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں؟ حضور اللہ کے نبی ہیں، انسانیت کے داعی ہیں، اسلامی مملکت کے آپ حکمراں اور فرما روا ہیں، مجاہدین کے اس فوج کے آپ سپہ سالار اعظم ہیں، معلم ہیں، مفتی ہیں اور قاضی ہیں۔ ان ساری مشغولیتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے نوجوان امتی کی نماز کی اصلاح کے لیے اتنا وقت دیا کہ اس نے 12 رکعت نماز پڑھی اور حضور توجہ کے ساتھ نگاہ باندھے ہوئے اس کی نماز کو دیکھتے ہیں۔ اس سے حضور کی فکر کا اندازہ کیجیے کہ امت کے ایک ایک فرد کے اعمال کی، امت کے ایک ایک فرد کے اعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ کا معاملہ نہیں تھا، عام نوجوان صحابی کا معاملہ تھا، لیکن حضور نے ان کی نماز کی اصلاح کی اتنی فکر کی کہ 12 رکعت نماز پڑھنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکتے رہے اور پھر اخیر میں ان کی اصلاح فرمائی۔ آج ہم لوگوں کی کیا صورت ہے کہ سلام پھیرا اور فوراً مسجد سے روانہ ہو گئے۔ یہ بھی موقع نہیں ملتا ہے لوگوں کو کہ نماز کا کوئی مسئلہ ہی ان سے پوچھ لیں، کوئی سورہ فاتحہ کی تصریح ہمارے سامنے کر دے۔ لیکن تمام ائمہ اور علماء ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ امت کی جو فکر ہونی چاہیے وہ فکر ہمارے سینوں سے نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دین کی فکر کی، امت کی دنیا کے لیے آپ نے فکر فرمائی، عبادتوں کے لیے فکر فرمائی، عقیدے کی فکر فرمائی، زبان کی فکر فرمائی، لوگوں کے احوال کی فکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا ایک بہت بڑا ترکہ ہے علماء کے لیے کہ جو فکر مندی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امت کی تھی، اس فکر مندی کی کوئی چنگاری ہمارے سینے میں سوکھے تو آپ یقین جانیے امت آپ کو اپنے سر آنکھوں پر رکھے گی، اور باقی ہم اس امت کے لیے صلاح کا اور اس امت کے لیے فلاح کا ذکر ہیں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اس موقع پر اتنے بڑے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی درسگاہ منسوب ہے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کی ذہانت کی وجہ سے اور ان کے جذبہ خدمت کی وجہ سے۔ اور آج جو ہم نے گزار سنی تو بڑی خوشی کہ بہت ہی کم وقت میں مولانا نے چونکہ پہلے بہت ٹھوکریں کھائی، لیکن جو گرتا ہے وہی دوڑتا ہے۔ جس نے گرنا نہیں سیکھا ہو وہ چلنا نہیں سیکھ سکتا۔ تو ان ٹھوکروں کے بعد جب مولانا نے یہ مدرسہ قائم فرمایا، اپنے رفقا کی مدد ان کو حاصل ہوئی، شیخ الطاف صاحب کی مدد حاصل ہوئی، تو اس کے بعد جس تیز رفتاری کے ساتھ اس نے ترقی کی ہے یہ بہت ہی قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سے کام ہم لوگوں میں یہ مزاج ہو گیا کہ اس کا مقصد متعین کیے بغیر کرتے ہیں، کام شروع کر دیا لیکن ہمارے سامنے اس کی کوئی منزل، اس کا کوئی ہدف، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ انما الاعمال بالنیات میں یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے عمل کا ایک ہدف متعین ہونا چاہیے، ایک مقصد متعین ہونا چاہیے، منزل متعین ہونا چاہیے۔ تو مولانا نے ایک خاص مقصد کے تحت ایک خصوصی نوعیت کا یہ ادارہ قائم کیا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت عطا فرمائی۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا کو اور اس ادارے کے تمام ذمہ داروں کو، اساتذہ کرام کو، طلبہ عزیز کو اور آپ محلے کے لوگوں کو اور اس ادارے کے معاونین کو کہ یہ بہت ہی اہم کام ہوا ہے۔ اور آج کا دن ایک تاریخی دن ہے کہ آپ کے اس محلے میں حدیث کا سب سے صحیح ترین مجموعہ آج اس کتاب کی اس یہاں تک ہوئی، اور جن جن لوگوں نے اس ادارے کا تعاون کیا ہے وہ تمام لوگ درخت نظر آتا ہے لیکن درخت اپنی جڑے نگاہوں سے وجہ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کن کن لوگوں کا اخلاص، کن کی دعائیں، کن کی کوششیں، کن کا تعاون اس ادارے کے پیچھے کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں آپ کا ذکر نہ آئے، کسی کو آپ کا نام کسی کے ذہن سے نکل جائے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں آپ کا نام محفوظ ہے، اور یہی ایسا رجسٹر ہے جس میں اپنا نام محفوظ کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنے رجسٹر ہیں بقیہ وہ تمام رجسٹر فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے،
لیکن اللہ کے ہاں ریکارڈ کا جو رجسٹر ہے وہ قیامت تک اور آخرت تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازے، آپ لوگوں کو بہتر اجر عطا فرمائے کہ آپ کا تعاون اس ادارے کے ساتھ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اور زیادہ بہتر طور پر آپ کا تعاون اس ادارے کے ساتھ رہے گا۔ اس کتاب کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ طلبا کو بھی نوازے، ان سے خوب دین کی خدمت لیں، اور اساتذہ کرام کو بھی اور مدرسے کے ذمہ داروں کو بھی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔